السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بیٹا، آج ہم نے حدیث نمبر 10 کا مطالعہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث ہے، انا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ انا بے شک یقیناً اکمل کامل ترین مؤمنین مومنوں میں سے ایماناً اس کا ایمان ہے جو احسنہم سب سے بہتر ہو، سب سے جو ہے اعلیٰ ہو، خلقا جس کا اخلاق۔ یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ تو اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا۔ ویسے تو حسن خلق کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، مگر مسلمانوں کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا۔ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اس میں حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اس کو برا اخلاق کہا جاتا ہے۔ برا اخلاق اسی طرح اخلاق سیئہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سیئہ کہتے ہیں برے اخلاق کو یا برے طرز عمل کو کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے چند چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک انسان کے، ایک مومن کے کامل ترین ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو سب سے اعلیٰ درجے پر جو ہے وہ فائز کر لے۔ اب اس کے اندر پہلی تو چیز یہ ہے کہ اخلاق کیا ہے، اس کا تھوڑا مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے۔ خلق کیا ہوتی ہے؟ اصل میں انسان کی پختہ عادات جو بار بار انسان سے سرزد ہوتی ہیں اور وہ ایسے انسان کے اندر رچ بس جاتی ہیں کہ بے تکلفی سے وہ سرزد ہو جاتی ہیں۔ اس کو کرنے کے لیے ایک مستقل پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کی ذات اور شخصیت کا جو ہے وہ حصہ بن چکی ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے اس سے غیر ارادی طور پر ہی سرزد ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کا اخلاق کہلاتا ہے، اور اخلاق جو ہے وہ انسان کی شخصیت کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جب انسان اپنی روزمرہ زندگی میں جو اعمال کرتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ انسان اپنی زندگی تو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق عمل کرے گا تو اپنے تمام رویے اور تمام افکار کو جو ہے اس کے مطابق کرے گا، اور اگر اس کے تمام رویے، اخلاق، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہوں گے تو پھر اس کا جو اخلاق ہے اخلاق حسنہ بن جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اچھے اخلاق ہی کی جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر بھی فرمایا، آیت نمبر 4 ہے اس کی، انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اخلاق بلند درجے پر فائز ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ اے میرے بندو تم ان کے لیے کہ جو کیا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین مشعل راہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاح پائیں، کامیابی پائیں، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح سے اب اگر ہم دیکھیں تو حسن خلق ہی ایسا عمل ہے جس سے جو ہے ہم نفرتوں کو محبتوں میں بدل سکتے ہیں۔ اگر ایک شخص آپ کو دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کر رہا، یا آپ سے اس کو اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے، اب آپ کی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جیسے ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے، ان کے ساتھ گزارا ہم نے کرنا ہے، رہنا ہے، تو کیا ہے کہ ایک یہ جو حسن اخلاق ہے یہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ رہے ہیں آپ، خصوصاً مکی زندگی جو مکہ مکرمہ میں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اس کے اندر
موسٹلی جو لوگ ہیں، زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، کس وجہ سے داخل ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ میں آ کے دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہی ہے جو لوگوں کو جو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا موجب اور باعث بنا۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے کامل ایمان والے بنے، تو ہمیں اپنے اخلاق کو جو ہے اعلیٰ درجے پر فائز کرنا ہوگا، اور وہ اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح سے یعنی کہ اب اس کو ہتھیار کا نام دیا گیا کہ یہ جو حسن اخلاق ہے یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو جو زیر کر لیا۔ حضرت عمر دیکھ لیں کس قدر جو ہے وہ سخت تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق ہی سے جو ہے وہ زیر ہو گئے، اور انہوں نے بھی جو ہے سرب اسلام اپنا جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ یہ جو حسن اخلاق ہے یہ بہت بڑا جو ایک ہتھیار ہے اور بہت بڑی طاقت ہے، جس کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو زیر کیا جا سکتا ہے، اسلام مخالف قوتوں کو جو ہے وہ اسلام کے دائرہ بگوش کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر غور کرنے اور پڑھنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمِن رَحْمَتِكَ لِنْتَ لَهُمْ وَإِن كُنْتَ حَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، یہ ہماری رحمت ہے آپ کے اوپر، کیونکہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ بھاگ جاتے، اڑ جاتے، اور کوئی بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی بات سننے کے لیے نہ آتا اور آپ کے اوپر ایمان ہی نہ لاتا۔ یعنی کہ دعوت اسلام کے لیے، دعوت حق کے لیے سب سے پہلی جو خصوصیت ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے حسن خلق، یعنی کہ نرم دل ہونا چاہیے، نرم زبان ہونا چاہیے، کیونکہ جو سخت دل اور سخت زبان جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں بلکہ ان کو کیا کر دیتی ہے، بدظن کر دیتی ہے، اور وہ وہاں سے چھٹ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ یعنی کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں قیامت والے دن بھی، تو اس کے لیے بھی ہمیں جو اپنے جو ہے اخلاق کو بہترین کرنا ہوگا۔ اب یہاں پہ اس حدیث میں جو دو ڈیفینیشن بیان کی گئی حسن اخلاق کی اور اخلاق سیئہ کی، تو حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق یہ ہے کہ اگر طرز عمل اور رویہ اچھا اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اسے اخلاق سیئہ یا پھر برا اخلاق کہا جاتا ہے۔ سین یہ حمزہ ہے سیئہ۔ تو اس طرح سے یہ دو ڈیفینیشنز ہیں، اس کے اندر یہ بھی ان کو بھی جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ ایک اخلاق ہی جو ہے کسی بھی کام کی، کسی بھی گول کی، کسی بھی مقصد کی کامیابیوں اور ناکامیوں کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ اگر آپ کا اخلاق بہترین ہے تو آپ انشاءاللہ کامیابیوں کی سیڑھیوں پر جو ہے وہ چلیں گے اور منزل کو پالیں گے، اور اگر اخلاق ہی برا ہے، سخت دل ہے، سخت زبان ہے، تو آپ اپنے نتائج کو بہترین کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے ایسا ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے رویے کو اور اپنے اطوار کو جو ہے وہ بہترین کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالا جائے۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا البر حسن الخلق، فرمایا کہ جو نیکی ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ جو اچھے اخلاق کے ساتھ آپ عمل کریں گے وہ آپ کا نیکی کے اندر شمار ہوگا۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ اخلاق ہی جو ہے وہ ہمیں دوسروں کے سامنے متعارف کرواتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم ان کے ذہنوں میں نقش ہو جاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے وہ جو ہے ہمارے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی کے اندر ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ڈھالیں۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کو ان دو کیٹیگریز پہ جو ہے وہ لازمی جانچنا ہے کہ آیا آپ حسن اخلاق پر ہیں یا اخلاق جسے سیئہ کہتے ہیں یا برا اخلاق کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے نیز جو ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ایسا ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو جو ہے وہ اس طرح سے بنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہمیں کامل ترین ایمان والا یا تکمیل پر پہنچائے ہمارے ایمان کو۔ تو اس کے لیے اخلاق کو بہترین کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو کس طرح سے بہترین کیا جائے گا، اس کے لیے وہی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔